بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو درس تفسیر کے حوالے سے یہاں تک پہنچی تھی، سورہ مبارکہ حمد کے ابتدائی حصے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تلاوت سورہ حمد اور اسی طرح سے لفظ اللہ اور لفظ الہ کی ہم نے پچھلے درس میں تفصیلی بحث کی، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ حکیم فرزانہ کی نقطہ نگاہ سے کہ یہ رحمان و رحیم جو ہے یہ دونوں الفاظ آپس میں سرچشمہ ان کا ایک ہی ہے، لیکن رحمان کثرت رحمت پہ دلالت کرتا ہے، جس میں فراگیر رحمت ہے، ہر چیز اس کے سائے میں آتی ہے، لیکن رحمت رحیم مخصوص ہے مومنین اور مومنان کے ساتھ۔ آج کی بحث میں ہم اسی درس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ گرچہ رحمان و رحیم کا مادہ مشترک ہے، رحمت ہے وہ، یعنی جب روٹنگ اس کی جاتی ہے اور لغوی اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو مادہ ایک ہی ہے، وہ ہے رحمت کا، لیکن رحمان کی رحمت تمام مومنین پہ شامل حال ہوتی ہے، حتیٰ خود غضب اور قہر بھی، گمراہی بھی، اس میں بھی رحمت الہی شامل ہوتی ہے۔ لیکن رحمت رحیم، جب ہم رحیم کہتے ہیں تو یہ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ یہ صفت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مثلا رحمان کا سایہ دنیا تک ہے، دنیا سے اٹھ گیا انسان تو پھر رحیم کی رحمت کا سلسلہ چلے گا، جو مومنین سے مخصوص ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے تا ابد، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان مقرب ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ غضب کے مقابلے میں، جب اس رحمت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ رحمت غضب کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ضروری نقطہ تھا یہاں اس حوالے سے کہ جو استاد فرزانہ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بہت ہی اہم نقطہ تھا۔ اب آتے اس بحث کی طرف کہ جو حکیم فرزانہ نے یہاں پہ کی ہے وہ ہے خود جو لفظ با ہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ دروا کا ایک حرف ہے بے، اور اس کے بعد خود اسم ہے، اسم یعنی نام، اور اللہ کی ہم نے وضاحت فرمائی کہ جو جامع اور کامل صفات کا مجموعہ کا نام ہے اور ذات مقدس خدا سے مخصوص ہے۔ یہاں پہ اس شان کو بیان فرمایا کہ بہت ساری حدیثیں بھی اس سلسلے میں ہیں جو آگے چل کے انشاءاللہ جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنا، چونکہ آغاز وہی ہے، یعنی ہر چیز کا آغاز اسی ذات سے ہوا ہے، لہٰذا اگر انسان، چونکہ وہ مبدأ المنقطع الاول ہے، یعنی ہر چیز کا آغاز اسی سے ہے، لہٰذا اسی کے نام سے ہم یہاں پہ آغاز کرتے ہیں، اور ہر چیز کی انتہا بھی اسی سے ہے، اگر وہ هو الاول ہے تو هو الآخر بھی اسی سے ہے، لہذا ہر کام اور ہر چیز کی شان اور منزلت جو ہے اسی کے نام پر ختم ہونی چاہیے۔ لہذا یہ ایک نقطہ تھا کہ ہر چیز کا آغاز اور ہر چیز کا انجام اور اختتام اللہ کے نام سے ہی ہونا چاہیے، اللہ کی توجہ سے ہی ہونا چاہیے۔ اب مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کا نام، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمیں خود حتماً بسم اللہ ہی کہنا چاہیے یا کوئی اور نام بھی ہم لے سکتے ہیں؟ کیا اتنی گنجائش ہے کہ ہم کوئی اور نام بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں؟ حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، یعنی انسان، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان یہاں پہ فقط اسم اللہ اپنی زبان پہ لائیں، بلکہ خود لفظ بسم اللہ جو ہے اس کے علاوہ بھی، اگر اصل مقصد اس سے یہ ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہو انسان، خدا کی ذکر اس کے روح و دماغ میں ہونی چاہیے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ بعض دعائیں ہمارے پاس ایسی بھی ہیں کہ جن دعاؤں میں بسم اللہ
نہیں ہے بسم اللہ کے بغیر وہ دعائیں ہیں، لیکن وہ خدا کی حمد سے شروع ہوتی ہے، یا خدا کی تسبیح ان میں کی جاتی ہے، یا خدا کی تکبیر اور تحلیل اس میں کی جاتی ہے۔ لہٰذا مقصد اس میں فقط یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو اور انسان در واقع خدا کی طرف اس کا رخ ہو، خدا کی جانب اس کی ہر چیز ہو۔ اس حوالے سے ایک آیت کا حوالہ بھی دیا ہے یہاں پہ کہ جس میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے حکیم فرزانہ نے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت یا اونٹ کو نہر کرتے وقت، حلال کرتے وقت، کیا اللہ اکبر ہی لینا لازم ہے یا کوئی اور نام بھی ہم لے سکتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے؟ تو امام نے فرمایا سألتہ عن رجل ذبح فسبح او کبر او حلل او حمد اللہ۔ راوی فرماتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا ایک شخص کے بارے میں، ایک قصائی کے بارے میں، کہ جو ذبح کرتا ہے کسی جانور کو، تو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کی تسبیح کہتا ہے، مثلا سبحان اللہ کہتا ہے، یا اس کی تکبیر کرتا ہے، مثلا کہتا ہے اللہ اکبر، یا اس کی تحلیل اور حمد کرتا ہے اللہ کی، کیا ایسا کر سکتا ہے وہ؟ قال، امام نے فرمایا ھذا کلہ من اسماء اللہ لا بأس فیہ، یہ سب کے سب اسماء الہی ہے، اللہ کے نام ہیں، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اگر یعنی اللہ کے نام سے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کی طرف انسان متوجہ ہو، اس کی پاکیزگی اور تقدس اور تکبر کی طرف انسان متوجہ ہو کہ وہ سب سے بڑا کبیر ہے، وہ کبریائی اعظم ہے، وہ پاک اور منزہ ہے، اور اس چیز کی اہمیت یہاں پہ پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک مطلب تھا۔ دوسرا مطلب یہاں پہ جس پہ بحث کی ہے حکیم فرزانہ نے، ایک مختصر سی بحث کی ہے، وہ یہ ہے کہ باللہ کی جگہ کیوں بسم اللہ یہاں پہ ذکر ہوا؟ مثلا اللہ کہتا ہے باللہ، مثلا خدا کے ذریعے سے، تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے مراد اس اسم سے بھی تبرک حاصل کرنا ہے۔ ایک فرق تو یہ کہ اس کا ایک راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے اسم سے بھی، یعنی اس کے نام سے بھی تبرک حاصل کرے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پھر ایک فرق واضح نہیں رہتی، یعنی دوسرا سر اور ہدف اس کا یہ ہے کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں عربی میں تو با سے قسم کھایا جاتا ہے، مثلا باللہ، عام طور سے ہم بھی مثلا یہ قسم کھاتے ہیں رائج اپنے مثلا کلچر میں کہ ہم کہتے ہیں کہ باللہ، مثلا ہمیں کچھ پتہ نہیں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں قسم جب کھاتے ہیں، تو اگر یہاں پہ بھی باللہ سے شروع ہوتا تو قسم اور اس بسم اللہ یا باللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور تیسری وجہ فرما دے کہ اسم اور مسمہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، آپ اسم لے یا خود اس ذات کو پکارے تو ایک ہی بات ہے، مثلا آپ زید کہیں یا خود زید سامنے ہو تو دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اور چوتھا جو سر ہے اس کا، چوتھا مقصد جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دلوں کو صاف کیا جائے، یعنی دل کا رابطہ برقرار ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ، یہ رابطہ برقرار ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے اس حوالے سے۔ پھر حکیم فرزانہ نے یہاں پہ ایک اور بحث کی ہے، وہ ہے تعلیم قرآن اور تعلم قرآن کے حوالے سے۔ فرمایا کہ کبھی یعنی دو جہت ہے اور دو زاویے ہیں قرآن اور اس سورہ حمد میں۔ وہ یہ ہے کہ پہلا زاویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کا متکلم اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ایجاد کیا، اس کلام کو بنایا، سنوارا، اور پھر اس کو تدوین کیا، مدون شکل میں، مکتوب شکل میں، مثلا انسان کے ہاتھوں میں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔
اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہتے ہیں تعلیم قرآن، یعنی سکھایا انسان کو کہ یہ قرآن ہے اور یہ مثلا دفاتین اور یہ صحیفہ جو ہے یہ آپ کی خدمت میں، اور آپ اس میں اب کیا کرنا ہے۔ یہ تعلیم قرآن کس کی طرف سے؟ یا اللہ کی طرف سے۔ لیکن تعلم قرآن، تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو، حاصل کرنے کو، کچھ یاد کرنے کو۔ مثلا بندگان خدا کیا کرتے ہیں؟ بندگان خدا پہ فرض ہے وہ تعلم کرے قرآن سے، یعنی قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت کے بعد پھر اس کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو اور اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور تیسرے مرحلے میں مضمون کو سمجھنے اور فہم کرنے کے بعد اس کو عملی شکل دے، یعنی پریکٹیکلی طور پہ اس آیت کو عملانے کی کوشش کرے، یعنی اس آیت پہ عمل کرے۔ یہ 3 مرحلے اگر انسان گزارتا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس کو سیکھتا ہے، فہم کرتا ہے، یہ جو آیا میں نے تلاوت کیا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے پڑھا یہاں پہ قرأت کی جس کی، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور تیسرے مرحلے میں اسی بسم اللہ کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ یہ 3 مرحلے اگر انسان طے کرے گا تو کہیں گے کہ اس نے تعلم قرآن کیا، اور دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں لازم قرار دی ہیں انسان کے لیے کہ وہ تعلیم قرآن بھی کرے اور تعلم قرآن جو کہ انسان کا فریضہ ہے وہ اس کو فہم کرے۔ لہذا تعلم قرآن وہی فہم قرآن کا ایک حصہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بحث جو ہے وہ خود نزول بسم اللہ کے بارے میں بحث ہے۔ آیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ آیت نمبر 1، کیا یہ الگ سے ایک آیت شمار ہوتی ہے یا آیت شمار نہیں کیا جاتا اس کو؟ اور اگر یہ آیت شمار ہوتی ہے تو یہ تو ہر سورے کے ابتدا میں ہے سوائے سورہ برات کے، تو کم سے کم 113 مرتبہ یہ آیت ذکر ہوئی ہے قرآن میں، تو کیا یہ ہر مرتبہ نازل ہوئی ہے؟ جب بھی سورہ نازل ہوتا تھا تو کیا الگ سے اس کے لیے اس سورے کے لیے کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوتی تھی، یہ آیت بھی؟ یہ ایک بحث ہے۔ دیکھیے کلی طور پہ جو حکیم فرزانہ کی باتوں سے جو ہم یہاں پہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن میں، اور 113 سوروں کا جز ہے، یعنی ابتدائی اور آغاز سورہ میں آیا ہے سوائے سورہ برات کے۔ اس کے بدلے میں سورہ نمل کی آیہ شریفہ میں جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ملک سبا کو خط بھیجتے ہیں، اس خط کے ابتدا اور اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ لہذا مجموعی طور پہ 114 مرتبہ یہ آیت اور یہ بسم اللہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہ ذکر اور یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ نشانی اس چیز کی ہے کہ بسم اللہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سوائے اس بسم اللہ کے جو بیچ یہ اس سورہ میں آیا ہے سورہ نمل کے بیچ میں، اس کے علاوہ جو 113 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا سورہ آغاز ہو چکا ہے، اور پرانا سورہ جو تھا، جو گزشتہ سورہ تھا، وہ گزرا ہوا سورہ وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ایک لمٹ اور ایک حصار اور دیوار بندی اس بسم اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی آغاز سورہ جدید، نئے سورے کا آغاز اور گزشتہ سورے کا اختتام کی نشانی کے طور پہ اس بسم اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پہ یہ کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے، لہذا جز سورہ ہے، اور یہ جتنی مرتبہ جتنے سورے نازل ہوئے ہیں اتنے مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوا ہے۔ یہ ایک اور مسئلہ تھا، اور اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے
لفظی ایک اور مطلب اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے ہی یکساں ہے. یعنی جب ہم 113 سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھتے ہیں تو ہر سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ وہی ہے جو سورہ حمد میں ہے. جو سورہ حمد کا بسم اللہ کے الفاظ ہے وہی سورہ بقرہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہے، اور وہی سورہ آل عمران کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہے. اور اسی طرح سے تا سورہ ناس جو آخری سورہ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی الفاظ ہے جو سورہ فاتحہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. تو الفاظ کے اعتبار سے سارے سوروں میں یہ ایک طرح کا اشتراک ہے جسے اشتراک لفظی کہا جاتا ہے. یعنی لفظ میں سارے بسم اللہ مشترک ہے. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا مفہوم اور معنی بھی مشترک ہے؟ یعنی اگر لفظ ایک ہی ہے، الفاظ ایک ہی ہیں، وہی لفظ اللہ فاتحۃ الکتاب میں، وہی رحمان فاتحۃ الکتاب میں، وہی رحیم فاتحۃ الکتاب میں، اور وہی سورہ ناس میں بھی اور باقی تمام سوروں میں بھی وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، الفاظ وہی ہے، فریم وہی ہے، شکل وہی ہے، ان کا سٹرکچر وہی ہے، تو کیا مفہوم بھی ان کا ایک ہی ہے؟ یعنی جو بسم اللہ سورہ حمد کا جو ہم دیکھتے ہیں، جو اس کا مفہوم ہم لیتے ہیں، تو کیا وہی مفہوم اور وہی فہم اور وہی مضمون آخری یا دیگر سوروں میں بھی ہے بسم اللہ کا، یا کچھ اور ہے؟ یہ ایک بحث ہے یہاں پہ، اور حکیم فرزانہ نے یہاں پہ اس کی طرف بڑے عظیم انداز میں یہاں پہ اشارہ فرمایا کہ، اور اس کے اشارے میں انہوں نے ایک چیز یہاں پہ ذکر کی. انہوں نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ جو اشتراک لفظی تو ہے، لفظی اشتراک پایا جاتا ہے بسم اللہ میں، لیکن مفہوم ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الگ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مفہوم بسم اللہ سورہ حمد کے بسم اللہ کا ہے وہی مفہوم سورہ بقرہ کے بسم اللہ کو، بلکہ اس کا معنی ایک ہے اور دوسرے سورے کا بسم اللہ کا معنی کچھ اور ہے، اور تیسرے سورے کا بسم اللہ کا معنی کچھ اور ہے. تو کس طرح سے یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو جائے گی؟ وہ فرماتے ہیں کہ سورے کا مضمون ہمیں دیکھنا ہے. یعنی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم ہمیں واضح کرنا ہے تو وہ کل مجموعی طور پہ سورہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس سورہ کا مضمون جو ہم دیکھتے ہیں اس مضمون سورہ سے بسم اللہ کا مضمون واضح ہو جاتا ہے. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جتنی واضح اور روشن تفسیر سورہ کی ہوگی اتنا ہی واضح اور روشن مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ہو جائے گا. لہذا موقوف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا روشن ہونا اور اس کا مفہوم کا سمجھنا کس پہ؟ خود سورہ کے اوپر موقوف ہے. لہذا سورہ کی وضاحت اور سورہ کی تفسیر صحیح ہونی چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ مثال کے طور پہ اللہ، بسم اللہ میں جب اللہ ہے، یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ہم نے کہا کہ یہ اسم جلالہ ہے، اسم جلالہ ہے اللہ. تو اسم جلالہ اگر اللہ ہے اور اسم اعظم بھی ہے اللہ، اسم جامع بھی ہے اللہ، اور یہ اللہ یہ کیا ہے؟ در واقع ایک جامع اسم ہے، ایک کامل اسم ہے، اسم اعظم ہے، اور تمام جتنے بھی نام ہیں اللہ کے وہ اس اللہ کے نام کے سائے میں آتے ہیں، اور اس اللہ کے نام سے وہ سارے نام روشن ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے صفت رحمان، یعنی رحمان کی رحمت، یہ رحمان کی رحمت ایک جامع اور کامل صفت ہے، اور اللہ کی دوسری تمام صفتیں اس رحمان کی صفت کے سائے میں آتی ہیں. یعنی اگر اور صفتیں ہمیں صفات جلال صفات جمال اللہ کی دیکھنی ہو اور ان کو دیکھنا ہو تو یہ صفتیں کس صفت کے سائے میں ظہور کرتی ہے؟ یہ ساری صفات اللہ کی، یہ ساری خصوصیات اللہ کی صفت رحمان کے سائے میں ظہور کرتی ہے. چونکہ ہم نے کہا کہ رحمان کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ رحمان کی رحمت
وہ مومن پر بھی شامل ہوتی ہے، وہ غیر مومن پر بھی شامل ہوتی ہے، وہ مسلمان پر بھی شامل ہوتی ہے، وہ غیر مسلم پر بھی شامل ہوتی ہے، چاہے کافر ہو، چاہے ظالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی صفت کا حامل ہو، کسی بھی کوالٹی کا انسان ہو، کسی بھی مسلک کو ماننے والا ہو، اور کسی بھی سرزمین پہ رہتا ہو، کسی بھی جغرافیہ میں اس کا رہن سہن ہو، تو یہ رحمان کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، یعنی ہر فرد اور ہر ذرے اور ہر موجود کے شامل حال یہ رحمت رحمان ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ جامع صفت ہے، اس صفت کے سائے میں غصب بھی آتا ہے، غضب بھی آتا ہے، ضلالت بھی آتی ہے، یعنی تمام جتنی بھی صفات جمال ہیں، قہر آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے، سب کچھ، چاہے صفات جمال ہو، چاہے صفات جلال ہو، ساری صفتیں اس صفت رحمان کے سائے میں آ جاتی ہے۔ لہذا یہ ساری صفتیں تب ظہور کرتی ہے جب ہم اس صفت رحمان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم بحث ہے جو یہاں پہ استاد محترم نے یہاں پہ جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوروں کے اختلاف کی وجہ سے، سوروں کے مضمون کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی پس اگر کسی سورے کا مضمون، یعنی نتیجہ یہ نکلے گا، اگر کسی سورے کا مضمون مثلا اس میں فقط عذاب الہی کی مثلا طرف دعوت دی گئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو بسم اللہ کا مضمون بھی ویسا ہی ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا ہے سورہ برات میں اور سورہ توبہ میں، تو وہاں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں بسم اللہ نہیں ہے؟ چونکہ بسم اللہ صفات جلالیہ کا حصہ ہے، صفات جمالیہ کا حصہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، صفات جمالیہ ہے، لیکن چونکہ برات سے شروع ہوتا ہے، لہذا یہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی مد مقابل ہیں۔ لہذا جو سورہ کا مضمون ہوگا اسی اعتبار سے یہ بھی ہوگا۔ اس کے لیے شاہد بھی یہاں پہ کچھ شاہد بھی بیان کیے یہاں پہ استاد محترم نے فرمایا کہ سورہ تو مثلا یہی جو میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم آہنگ نہیں ہے بسم اللہ محتوا کے ساتھ، یعنی سورہ کا مضمون کچھ اور ہے اور بسم اللہ کا مضمون کچھ اور ہے، لہذا اسی اساس کی توجیہ پر بسم اللہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں مستقل طور پہ بسم اللہ آیا ہے، مثلا جیسے سورہ مسد ہو، مثلا تبت یدا ابی لہب وتب مثلا، تو یہاں پہ بھی تو مضمون کچھ اور ہے، لیکن اس کی توجیہ کی گئی ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ جو یہاں پہ اختتام ہوا ہے یا جو ناہم آہنگی اس سورہ میں پائی جاتی ہے مضمون کے اعتبار سے بسم اللہ کے ساتھ، وہ اس درجہ نہیں ہے جس درجہ سورہ برات میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور مثال دی ہے، استاد محترم نے مثال دی ہے، فقہی مثال یہاں پہ ذکر کی ہے۔ مثلا استاد محترم فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے اشتراک لفظی اشتراک پہ، یعنی لفظ مشترک ہے اور اس کا معنی مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ جو سجدہ والی صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں ان کا پڑھنا جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس سورہ کا پڑھنا جنابت میں جائز نہیں ہے، تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ بسم اللہ کو بھی شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بسم اللہ کو بھی شامل ہوتا ہے، یعنی اگر انسان اس قصد سے کہ اس کو سورہ سجدہ پڑھنا ہے، سجدہ والی سورہ کی تلاوت کرنی ہے، اس قصد سے وہ بسم اللہ پڑھے تو یہ جائز نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اسی طرح سے ہے، یعنی اگر کوئی نماز میں کوئی سورہ پڑھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ بھی اسی سورہ کا پڑھنا ہوگا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا بسم اللہ اس قصد سے پڑھے کہ میں سورہ مثلا کوثر کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں نے بسم اللہ شروع کیا لیکن میں سورہ انا انزلنا پڑھنے لگا،
تو یہ نماز میں جائز نہیں ہے. لہٰذا کہتے ہیں اگر کوئی مثلا آدھے راستے سے پلٹ گیا، مثلا کسی نے سورہ نصر کی تلاوت شروع کی اور آدھا سورہ اس نے پڑھا اور وہ چاہتا ہے کہ نصر نہ پڑھے، مثلا سورہ، مثال کے طور پہ سورہ قدر پڑھے یا سورہ والضحیٰ پڑھے، تو کیا وہ ابتدا سے شروع کرے یا بسم اللہ کو بھی دوبارہ پڑھنا ہے؟ شرعی اور فقہی لحاظ سے اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ بسم اللہ سے شروع کرے، یعنی چونکہ ہر سورے کا اپنا الگ بسم اللہ ہے اور ہر سورے کا بسم اللہ ایک جز ہے. لہٰذا یہ یہاں پہ یہ کلی طور پہ مجموعی طور پہ یہ بسم اللہ کے بارے میں بحث تھی. پھر یہاں پہ دوبارہ حکیم فرزانہ نے اس بحث کو دوبارہ چھیڑا کہ خدائے سبحان کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک رحمت مطلق ہے اور دوسری رحمت خاص ہے. رحمت مطلق جس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں، جو فراگیر ہے، جس کا مد مقابل کوئی بھی صفت نہیں ہے. اور رحمت خاص وہ رحمت ہے جس کے مقابلے میں غضب ہے، غضب الہی ہے. مثلا پروردگار کی ایک صفت ہے قہار، پروردگار کی ایک صفت ہے یعنی قہاریت. تو یہ قہاریت جو اللہ تعالیٰ کی ہے یہ کس کے مقابلے میں؟ رحمان کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یہ رحیم کے مقابلے میں ہے. اور اس حوالے سے یہاں پہ کئی ساری آیتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. مثلا یہ رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت رحمان ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمہ، یہ رحمت رحمان ہے. یعنی اس رحمت کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ یعنی در واقع دو طرح کی رحمت ہے. ایک وہ رحمت جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ رحمت ہر چیز میں شامل ہے. لیکن ایک وہ رحمت ہے جس کے مقابلے میں غضب ہے، اور یہ غضب کے مقابلے میں جو رحمت ہے اسی کو یہ لفظ اور اس صفت رحیم سے مشابہ ہے، نہ کسی اور چیز سے. اس کے بارے میں بھی کچھ آیتیں ہیں، مثلا آیتوں کا ذکر کیا یہاں پہ. مثال کے طور پہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، یعنی اس آیت میں رحمت الہی کو عذاب الہی کے مقابلے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمت اس پہ نازل کرتا ہے. لہٰذا عذاب کے مقابلے میں رحمت ہے. یہ رحمت رحمان نہیں ہے بلکہ یہ رحمت خاص ہے جو کہ مومنین سے مخصوص ہے. یا اسی طرح سے فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ فرمایا کہ فساد مت کرو زمین میں جبکہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارو جو خوف اور طمع میں بھی، دونوں صورتوں میں، چونکہ اس کی رحمت قریب ہے محسنین سے. تو یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ رحمت چونکہ محسنین سے مخصوص ہے لہٰذا یہ رحمت رحیم ہے، نہ کہ رحمت رحمان. اور بھی بہت ساری آیتیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہے. اور مجموعی طور پہ جو خدائے پروردگار عالم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہی ہے کہ رحمت رحمان عام ہے، مطلق ہے، لیکن رحمت رحیم وہ خاص ہے اور اس میں فقط مومنین آتے ہیں، اس میں فقط صاحبان تقوی آتے ہیں. لیکن رحمت رحمان میں سارے آتے ہیں، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ فاسد ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، سب پہ وہ رحمت شامل حال ہوتی ہے. لہٰذا یہ ایک بحث بھی ہے جو یہ بحث یہاں پہ علامہ نے چھیڑی اور کافی وضاحت اس کی فرمائی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سورہ کے اس حصے کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم تفسیر کر رہے ہیں ابھی. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لطائف اور اشارات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تفسیر تسنیم کا ایک امتیاز، طرہ امتیاز یہ ہے کہ ایک باب الگ سے کھولا ہے، ایک حصہ الگ سے تفسیر کا کھولا ہے علامہ فرزانہ نے بعنوان لطائف و اشارات. انشاءاللہ کل اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.